ایک گھر میں دو قانون کی بات دیش کے پردھان منتری کرتے اور کانگریس کچھ نہیں بولتی ہے. کانگریس بولتی ہے ابھی بل آن دیکھیں گے کیا ہوگا. یو سی سی کے نام پر دیش کے پردھان منتری ایک ہندوتوا سول کوڈ لانا چاہتے ہیں. مجلس پہلے بھی مخالفت کی, آج بھی کرے گی اور کل بھی کرے گی. پہلی بات تو یہ کہ ابھی کوئی ہنگامہ نہیں کیا جا رہا ہے. حکومت ہند کے ادارے لاء کمیشن نے تمام باشندگان وطن سے یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں رائے طلب کی تھی. ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے اپنی بات رکھنا فرض ہے. یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ ابھی عوامی پروگرام, جلسے, جلوس وغیرہ سے بالکل بچا جائے. اس سلسلے میں دیگر مذاہب سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کا اپنے مذہب سے جتنا جذباتی تعلق ہے دوسرے کا اپنے مذہب سے نہیں ہے. کچھ مذہب ایسے بھی ہیں جن کو حکومت ہندو کہتی ہے اور انہیں نوکریوں وغیرہ میں ریزرویشن فراہم کرتی ہے. ان لوگوں کے لیے مذہب سے زیادہ ریزرویشن اہمیت رکھتا ہے. کچھ اقلیتی مذہب ایسے بھی ہیں جن کی تعداد بہت کم ہے. ان لوگوں کے لیے مذہب سے زیادہ تحفظ اہمیت رکھتا ہے. وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہندوستان کے ہر علاقے میں ہمارے مشن اور اسکول قائم ہیں, عبادت گاہیں بھی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے یہ ساری املاک جن کو ہم نے صدیوں محنت کر کے جمع کیا ہے برباد کر دی جائے. ہاں, ایک مذہب ایسا ضرور ہے جس کے لوگ قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود ابھی تک سخت مخالفت میں بیان دے رہے ہیں. آگے کا پتہ نہیں. شمال مشرق کے قبائلی علاقوں میں سے بھی کچھ مخالفت کی آوازیں آئی ہیں, لیکن پوری امید ہے کہ ان کو کامن سول کوڈ سے الگ کر دیا جائے گا. اس لیے بھی کہ انہیں دستور کی دفعہ 371 کی ضمانت حاصل ہے. یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ ہم اصولی طور پر اس ملک کے لیے یونیفارم سول کوڈ کو پسند نہیں کرتے. یہاں کا دستور ہم سب کو اپنے مذہب, عقیدے اور نظریے پر عمل کی آزادی دیتا ہے. یہ ہمارا ملک ہے, ہم کسی کو اپنا یہ حق چھیننے کی اجازت نہیں دے سکتے. کئی سال قبل جب لاء کمیشن آرام سے سو رہا تھا تب بی جے پی پارلیمنٹ اشونی اپادھیائے نے سپریم کورٹ میں مقدمہ داخل کر کے مطالبہ کیا تھا کہ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کیا جائے. اشونی اپادھیائے خواہ مخواہ سپریم کورٹ میں کیس کرتا رہتا ہے. حیرت کی یہ بات ہے کہ عدالت عالیہ بھی اس کو بخوشی اجازت دے دیتی ہے. آج کل اس نے طلاق حسن, متع اور نکاح وغیرہ پر الگ الگ کیس دائر کر رکھے ہیں. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ یہ کیس برسوں سے لڑ رہا ہے. ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہوگا. تعجب اس بات پر بھی ہے کہ ہندوستان کے دستور کے رہنما اصولوں کی دفعہ 44 میں یکساں سول کوڈ کی بات کہی گئی ہے, جبکہ اس سے پہلے انہی اصولوں کے آغاز میں کہہ دیا گیا ہے کہ یہ آپسی اتفاق, افہام و تفہیم سے ہی نافذ ہو سکتے ہیں. زبردستی عدالتی حکم کے ذریعے ان کو نافذ نہیں کیا جا سکتا. اس کے باوجود عدالت کے جج صاحبان اپنے تبصروں میں یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں. مزید تعجب کی بات یہ ہے کہ جج صاحبان نے اب تک جن مقدمات کے ضمن میں یکساں سول کوڈ کی بات کی ہے ان میں شاہ بانو کیس کے علاوہ جتنے بھی کیس ہیں سب غیر مسلموں کے ہیں. ان میں دونوں فریق ہندو تھے, مگر جج صاحب نے بلا وجہ ان کے بیچ میں یکساں سول کوڈ کو گھسیڑ دیا. دراصل جج صاحبان ہو یا دیگر فرقہ پرست, یہ سب لوگ ایسا سول کوڈ لانا چاہتے ہیں جس کا نام تو یکساں ہو سول کوڈ ہوگا, مگر حقیقت میں وہ اسلام مخالف سول کوڈ ہوگا. آخر میں ایک دلچسپ بات اور ضابطہ فوجداری یعنی کرمنل کوڈ آئی پی سی اور سی آر پی سی کی بھی سب کے لیے یکساں ہونے کے باوجود یکساں نہیں ہے. مثلاً اگر ملک کی الگ الگ ریاستوں میں گائے کے ذبیحے کے لیے الگ الگ قانون ہیں اور الگ الگ سزائیں ہیں, اسی طرح ریزرویشن کے لیے بھی مختلف ریاستوں میں مختلف قوانین ہیں. حکومت پہلے ان میں یکسانیت لے آئے پھر اگلی بات کرے. عدالت عالیہ کے جج صاحبان بھی توجہ فرمائے. ہمارے وزیر اعظم تو پہلے ہی فرما چکے ہیں کہ ایک دیش میں الگ الگ قانون کو